یہ لا الہ الا اللہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا جس کو اپنے اللہ سے حسن ظن ہو، جو اللہ سے نیک امیدیں لگائے، جو اللہ سے اچھی امیدیں لگائے۔ حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ اچھی امید لگائے، اچھا گمان کرے، فلہ، وہ اس کو مل جاتا ہے، اگر میرے بارے میں وہ برا گمان کرے، فلہ، پھر اس کے نصیب میں وہی کچھ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، صحیح الجامع 4315 حدیث نمبر ہے، پھر جو اس کا جی چاہتا ہے میرے بارے میں گمان کر لے۔ جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ کو اپنا الہ مانے، اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک ایک لمحے پہ اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کے سر میں درد ہو، وہ گولی کھاتے ہوئے بھی اللہ سے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے، دوائی کا استعمال کرنا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اسباب کو اختیار کرتا ہوں لیکن اللہ کی قسم دنیا کی کسی گولی میں شفا نہیں ہے، شفا تیرے پاس ہے۔ جس نے ایسی اچھی امیدیں اپنے اللہ سے لگائی وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس کو اس کے مولویوں نے پٹی ہی یہ پڑھا دی، اللہ سنتا نہیں ہے۔ ساڑی اینا دے اگے اینا دی او دے اگے ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی، آپ پیروں کو آ کر سنائیں، آپ ڈھیریوں پہ آ کے سنائیں، آپ ملنگوں کے پاس آئیں، آپ فقیروں کے پاس آئیں، ان کو بتائیں، انہوں نے بڑی لمبی محنتیں کر کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، اللہ ان کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا۔ ان کی کیوں سنتا ہے جی؟ تو انہوں نہیں پتا، وہ 40 سال تک دھاگے سے کنویں میں الٹے لٹک کے اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اس بابا کا ذرا مجھے جرم بھی بتا دو جس کو 40 سال الٹا لٹکایا گیا۔ آپ نہیں سمجھتے دریائے راوی پہ ہمارے پیر صاحب نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 40 سال چلا کاٹا۔ یہ بگلے دی نسل سے گلاتے کھلوتا رہتا ہے، بندے دا پتر تے گلاتے نہیں کھلو سکتا۔ انہوں نے محنتیں کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اب کوئی ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتا۔ اشرف جلالی صاحب قبر پرستوں کے ایک وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کو پکار سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں پکار سکتا۔ ہر بندے کو پکارنا ہے تو دعائی پنجتن پاک دی واسطہ ہے مولا علی دا، حسن کے نام کا، حسین کے نام کا صدقہ، پیروں کا صدقہ، 7 پیروں کا صدقہ، 14 اماموں کا صدقہ، یہ آوازیں لگائے گا تو اس کا کام بنے گا۔ ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا، اور اللہ آواز لگا رہا ہے، اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، اچھا گمان کرے گا تو اچھا پالے گا، برا گمان کرے گا تو تیرا نصیب برا ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو۔ ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے۔ تم آئے ہر مرغ کے انجیر نیست، ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے انہیں نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو۔ وہ خاص لوگ ہیں، ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے۔ مبارک ہو ان کو جو آواز لگاتے ہیں، ارے یہ کہنے والوں کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ تو پرندوں کی سنتا ہے، درندوں کی سنتا ہے، کیڑیوں کی سنتا ہے، انسانوں کی سنتا ہے، اپنوں کی سنتا ہے، دشمنوں کی سنتا ہے۔ جس نے یہ گمان رکھا اللہ سنتا ہے، حسن ظن ہے، اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جس نے یہ گمان کر لیا، جو در در پہ جھکنے کا عادی بن گیا، جو اللہ سے بالکل نا امید ہو گیا، جو بابے کا ایسا مرید بنا، بی بی آ کے بابے کے سامنے بیٹھی با پردہ، بی بی پردہ کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پردہ دار عورت ہو اس لیے پردہ کرتی ہوں۔ ہے پاگل بے وقوف، پردہ کرتی ہے۔ ارے اگر پیر صاحب نے آج تیرا منہ نہ دیکھا، حشر میں کیسے پہچان کے بخشوائیں گے؟ بی بی بے غیرتی دا پورا پھاٹک کھول دیندی، پیر جی رج کے ویکھ لو۔ اور معاملہ صرف دیکھنے دکھانے تک نہیں پہنچتا، عزتوں کے لٹ جانے تک پہنچتا ہے۔ پھر صبح کو آواز لگتی ہے، صبح کو آواز لگتی ہے، اخبارات کی سرخیاں بنتی ہیں، پیر صاحب جعلی تھے، کاروائی پا کے پجا کے کڑی نال لے گئے، پیر صاحب جعلی تھے۔ یہ گھروں میں ڈیرے بسانے والے اللہ کی قسم ہیں ہی جعلی۔ عزتوں کے رکھوالے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پیارے حبیب نے یہ تعلیم جس کو آدھے
بیٹی یہ پڑھ گئی کہ پہلے پیر کے گھٹنے چھونے ہیں، اس کو اپنا منہ دکھانا ہے، شادی ہوتی ہے، خامد منہ لڑکی کا بعد میں دیکھتا ہے، پیر شادی شہید لڑکی کا منہ پہلے دیکھتا ہے، وہاں پہ کس کو یہ امید ہوگی کہ اللہ سنتا ہے؟ وہاں پر تو امیدیں یہ بن چکی ہے، بابا دھنکا ڈنڈے مار دے گا، حکومتیں مل جائیں گی، فلاں پیر کے آپ پیر توتے شاہ کا نمک چاٹ لوگے، بچہ بولنا شروع کر دے گا، فلاں پیر کا تیل کان میں ڈال لوگے، فلاں مصیبت ختم ہو جائے گی، بابا ابن شاہ کے گیڑے ماراؤ گے تو اولادیں مل جائیں گی۔ وہاں ظالموں نے، علماء سو نے عوام الناس کا بیڑا غرق کر دیا، اللہ سے دور کرتے ہوئے ان کو مردوں کا اسیر بنا دیا۔